بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی، میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا تھا کہ جو ہمارے صحابہ تھے وہ کتنے پیارے تھے. سب سے پہلی بات میں نے آپ کو کیا بتائی؟ وہ کیا تھے صحابہ؟ ان کا ایمان مضبوط تھا. کیسا مضبوط تھا؟ پہاڑوں کی طرح. صحیح ہے. ایک بات. دوسری بات میں نے آپ کو کہا سارے صحابہ کیا تھے؟ نیک. گناہوں سے ان کو بہت نفرت تھی، گناہ نہیں کرتے تھے. اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے رو دھو کے اللہ سے معافی مانگتے تھے. تیسری بات میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، ہمارے جتنے صحابہ ہیں نا وہ محسن ہیں ہمارے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم آج مسلمان نہیں ہوتے. اچھا، اب کیوں محسن ہے؟ کہ دیکھو صحابہ نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، کافروں سے ان کو بچایا. کافر تو ہمارے نبی کو مار دیتے، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے نبی شہید ہو جاتے تو ہمیں دین کون سکھاتا؟ ہمارے نبی نے بتائی نا ساری باتیں، قرآن. تو صحابہ نے کیا کیا؟ ہمارے نبی کا دفاع کیا، ان کو بچایا. کافروں وہ خود شہید ہو گئے، مر گئے، لیکن انہوں نے ہمارے نبی تک کافروں کو پہنچنے نہیں دیا. ایک جنگ میں نا، ایک جنگ تھی جنگ احد، تو اس کا واقعہ آپ کو سناؤں. سارے کافر نا ہمارے نبی کو مارنا چاہ رہے تھے، کسی طریقے سے ہمارے نبی کو مار دیں، اور ان کو زخمی بھی کیا تھا ہمارے نبی کو، بیچاروں کو خون نکلا ہمارے نبی کے نا. ہاں، اور ہمارے نبی کی جو بیٹی تھی نا حضرت فاطمہ، ہوئے ایسے خون بہ رہا تھا ہمارے نبی کے. اور ہماری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ ایک ڈھال ہوتی ہے نا، ڈھال توے کی طرح سے ہوتی ہے نا، جس سے تلوار روکتے ہیں، کوئی تلوار مارے تو یوں روکتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ ڈھال پکڑے میں پانی تھا، اور حضرت علی پانی ڈال رہے تھے، حضرت فاطمہ اپنے بابا کا چہرہ دھو رہی تھی. حضرت فاطمہ کے بابا تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور خون رک ہی نہیں رہا تھا. تو پھر پتہ ہے کیا کیا؟ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک چٹائی ہوتی ہے نا جس پہ بیٹھتے ہیں، اس کو جلایا، اور اس کی راکھ پھر ہمارے نبی کے لگائی. اس کو جلانے کے بعد نا تو پھر خون جا کے رکا. تو میں یہ کہہ رہا تھا، احد میں کافر ہمارے نبی کو مارنا چاہ رہے تھے، اور ہمارے صحابہ بچا رہے تھے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا انس بن نضر. کیا نام تھا؟ بڑے بہادر تھے. ایسے بہادر تھے. انہوں نے کیا کیا، جب شروع میں کافروں نے حملہ کیا نا تو مسلمان بھی تھوڑا سا ادھر ادھر بھاگ گئے. تو انہوں نے ہاتھ اٹھائی، اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ جو کافروں نے کیا میں اس سے بری ہوں. صحیح ہے. یعنی یا اللہ یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا. کافروں نے کیا نہیں کیا؟ اچھا نہیں کیا. انہوں نے کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ یہ جو مسلمانوں نے کیا میں آپ کے سامنے اس کا عذر بیان کرتا ہوں، مسلمانوں کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر کیا کیا؟ تلوار لے کے بڑے کافروں کو مارنے کے لیے آگے بڑھے. اتنے سارے کافر اکیلے جا رہے ہیں مارنے کے لیے. ایک صحابی ملے راستے میں ان کا نام تھا سعد بن معاذ. کہنے لگے، سعد ادھر آؤ، اللہ کی قسم احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور یہ کہہ کے کافروں کے اندر گھس گئے، خوب کافروں کو مارا. کافروں نے بھی ان کو مارا، اتنا مارا بیچارے شہید ہو گئے. صحیح ہے. اور ان کے جسم پہ زخم تلواروں کے، نیزوں کے، کافروں نے مار کے ان کی ناک بھی کاٹ دی، ان کے کان کاٹ دی. ان کی بہن پھر بعد میں جب وہ شہید ہو گئے نا تو ان کی بہن آئیں، اور ان کی بہن بیچاری پہچان ہی نہیں سک رہی تھی کہ یہ میرے بھائی ہیں. پھر ان کو کتنے انہوں نے ان کو جو ہے نا مارا تھا کافروں نے. پھر ان کی بہنوں نے نا انگلیاں دیکھ کے پہچانا، ارے یہ تو میرے بھائی کی انگلیاں ہیں، تو یہ تو میرے بھائی ہیں. سمجھ گئے؟ تو پھر یہ میں نے آپ کو دیکھا کہ کیسے جو ہے نا صحابہ کرام نے کیا کیا. اللہ کے جو نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دفاع کیا، خود شہید ہو گئے، لیکن کسی کافر کو حضور تک پہنچنے نہیں دیا. سمجھ گئے آپ؟ جان قربان کر دی اپنی. آج کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ نہیں. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، صحابہ کرام کو. ٹھیک ہے.
اچھا، میں نے ابھی آپ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کی کہانی سنائی تھی نا، اب ان کے ماموں کی کہانی سناتا ہوں. ٹھیک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ماموں تھے، ان کا نام تھا حرام بن ملحان. صحیح. تو کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 70 آدمیوں کے ساتھ ان کو بھیجا، ایک جگہ بھیجا تھا ان کو. صحیح. تو ایک کافر تھا، اس کا نام تھا عامر بن طفیل. کیا نام تھا؟ وہ بڑا گندا تھا، ہمارے نبی سے گندی باتیں کی تھی اس نے. پتہ کیا بات کہی تھی؟ کہنے لگا 3 باتوں کا میں آپ کو اختیار دیتا ہوں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو دیہات ہوتے ہیں نا، گاؤں پہ آپ حکومت کریں، شہر پہ میں حکومت کروں گا. اچھی بات کی ہے؟ نہیں. اچھا. اور دوسری بات اس نے یہ کہی، اچھا دوسری شکل یہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے نا تو میں بڑا بن جاؤں گا، خلیفہ بن جاؤں گا. صحیح بات کی؟ یہ بھی گندی بات ہے. یہ بھی گندی بات کہی. تیسری بات اس نے یہ کہی، اگر آپ کو یہ دونوں باتیں منظور نہیں ہیں تو میں بنو غطفانی، میرا قبیلہ ہے غطفان، اس کے 2000 آدمیوں کے ساتھ آؤں گا، میں آپ کو مار دوں گا. یہ بھی گندی بات کری. ہاں، تو کتنی گندی. حضور نے اس کے لیے بد دعا کی. کیا مطلب؟ یا اللہ میاں مجھے اس کے شر سے بچا لیجیے، گندا آدمی ہے یہ. اچھا، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جو چچا تھے نا، وہ گئے، ان کو پتا تھا کہ یہ گڑبڑ نہ کرے کہیں. ڈرتے نہیں تھے؟ ڈرتے تو نہیں تھے، صحابہ تو شیر تھے. شیر کیا تھے صحابہ؟ شیر. نہ شیر سے بھی نہیں ڈرتے تھے صحابہ. شیر کو بھی ہاتھ لگا لیتے. ہاتھ لگاتے تھے. ایک صحابی نے تو تھپڑ مارا تھا، میں نے آپ کو کہانی نہیں سنائی تھی؟ کان پکڑا اس کے، تھپڑ مار کے کہا بھائی ادھر کیوں آئے ہو، چلو جاؤ یہاں سے، بھاگو. شابش ہے. اچھا، تو وہ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. ان کے ساتھ ایک لنگڑے صحابی بھی تھے. وہ جب چلتے تھے نا تو تھوڑا لنگڑاتے تھے. صحیح. کیا مطلب؟ ایسے ٹیڑھا چلتے ہیں نا آدمی، اس طریقے سے. اور ایک اور صحابی تھے. تو حضرت حرام نے ان کو کہا تم یہاں ٹھہرو باہر، اور میں ذرا اندر جاتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں. وہ بھی نہیں ڈرتے تھے. ہاں، وہ بھی نہیں ڈرتے تھے. میں اس سے اندر جا کے بات کروں گا. کس سے؟ کافر سے. عامر نام تھا. اور اگر اس نے مجھے مارا تو تم پیچھے سے جلدی سے بھاگ جانا، کم سے کم تم تو بچ جاؤ گے. اب حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، عامر کے پاس. اس سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تم کو بتانی ہے، تو میں بتا دیتا ہوں، یعنی سن لو، پہلے کچھ مت بولو مجھے. وہ کیا کرنے لگا، کہنے لگا ہاں بتاؤ. اور اپنے کافر کو پیچھے سے یوں اشارہ کیا آنکھ سے، اس کو مار دو. کس کو؟ وہ جو صحابی تھے ان کو، حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح. وہی جو حضرت انس کے ماموں تھے، جو صحابی تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ صحابی تو کہہ رہے تھے بھائی میں حضور کی ایک بات تم کو سنا رہا ہوں، سن لو. تو وہ ظاہر میں تو کہنے لگا ہاں سناؤ، اور پیچھے ایک کافر تھا، اس کو اشارہ کیا اس کو مار دو. وہ نیزہ لے کے آیا، نیزہ ہوتا ہے نا، اور نیزہ ان کے پیچھے سے ایسا مارا، وہ نیزہ یہاں سے آر پار ہو گیا. کیا مطلب؟ یعنی یہاں پیٹ سے مارا، یہاں سے وہ یہاں سے نکل گیا، اور ان کے خون کا فوارہ چھوٹا. لیکن عجیب بات ہوئی، جیسی ان کا خون نکلا ڈرے ورے نہیں. انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب. وہ صحابی جن کے نیزہ مارا تھا شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں ایسے ہم تو ہوتے ہیں نا، جیسے چوٹ لگ جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، وہ میرے چوٹ لگ گئی، میرے خون نکل گیا، ہم چیختے ہیں، روتے ہیں. وہ تو مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، لیکن روتے وہ تھے نہیں تھے صحابہ، شیر تھے نا. تو شہید ہوتے ہوئے کیا بولے، فزت ورب الکعبہ. رب صحابی نے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا. کس کو بولا؟ زور سے بولا تاکہ وہ کافر سمجھ لے. کافر تو سمجھ رہے نا میں نے ان کو مار دیا وغیرہ. مارا کیا ہے، اب تو میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، اللہ پاک کے پاس جاؤں گا. صحیح ہے. پھر وہ کافر بڑے گندے تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کو مارنے کے بعد پیچھے گئے. وہ جو لنگڑے صحابی تھے دوسرے تھے نا، تو ان کے پیچھے بھی گئے. 70 صحابہ تھے، سارے صحابہ کو شہید کر دیا. سارے صحابہ کو کیا کر دیا؟
پھر ہمارے نبی کو اتنا غم ہوا، پھر تو وہ جنت میں چلے سارے صحابہ جنت میں چلے گئے. تو دیکھو صحابہ اکرام کیا تھے، اللہ کے نبی کے پیغام کو سنانے جا رہے تھے، وہ تو لوگوں کو دین سکھانے جا رہے تھے، اور کافروں نے ان کو شہید کر دیا. جو بولا تھا کہ جب مجھے مارے تو تم چلے جانا، وہ چلے گئے تھے. وہ بیچارے گئے تو تھے، لیکن کافر تو بہت تیز تھے نا، بہت زیادہ تھے، وہ ان کو تلاش کرتے کرتے جا کے ان کو بھی پکڑ کے مار دے. پھر بھی مار دی ان کو. پھر بھی مار دے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو جزائے خیر دے. بیچاروں نے ہمارے نبی کے ساتھ کتنا انہوں نے اچھا کیا، ہمارے نبی کا پیغام پہنچایا، شہید ہو گئے. اب ان کے بھی تو صحابہ کے بھی تو بچے ہوں گے نا، ان کی بیویاں ہوں گی، ان کے گھر میں ان کی امی ہوں گی، لیکن ہیں ان کی امی کتنا روتی ہوں گی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، شہید ہو گیا. لیکن صحابہ بس اللہ کے نبی کی وجہ سے صحابہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بس ہمیں اللہ کے نبی کا دین پہنچانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ بھی نیت کریں، آپ بھی اسلام کو اور اللہ کے نبی کے دین کو ساری دنیا میں پھیلائیں گی انشاءاللہ. پھیلائیں گی. ٹھیک ہے. تو پھر چلیں اسلام زندہ کرنے. آپ ایک دن مجھے کیا کہہ رہی تھی کہ ہم اسلام کیا بول رہی، اسلام پھیلانے چلیں. آپ بول رہی تھی نا ایک دن